السلام علیکم خواتین و حضرات، فیملی پروگرام ڈارلنگ کا میزبان خالد عباس ڈار حاضر خدمت ہے اور میرے ساتھ موجود ہے ڈارلنگ اور ڈپٹی ڈارلنگ۔ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اے اللہ، رمضان المبارک کی طاق راتیں شروع ہو گئی ہیں، تو اس سے التجا ہے کہ ان راتوں کے صدقے میرے ملک کو ہر خطرے سے محفوظ فرما، آمین۔ میرے مولا اے میرے مولا، ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب فرما، آمین۔ اور رمضان کی ان راتوں کی برکت سے ہمیں مالا مال کر دے، آمین۔ آمین ثم آمین۔ ڈارلنگ، کتنے اچھے انداز سے آج تم نے پروگرام شروع کیا ہے۔ آج اس رمضان مبارک کی دوسری طاق رات ہے۔ اللہ کرے ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور رمضان کی جو رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ان رحمتوں سے نوازے، آمین۔ ویسے ڈاکٹر صاحب، جنہاں لوگوں نے کرپشن کی ہے انہوں نے ایسے رات دے صدقے چ بھی معافی مل سکتی؟ ڈپٹی، تمہارے سوال کا جواب اللہ نے خود ہی دے رکھا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہوئی یا کوئی کمی بیشی ہوئی اس کے حقوق میں، تو اس کی معافی وہی انسان دے سکے گا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو کرپشن ہے اس کا بھی میرا مطلب انسانی حقوق سے کوئی تعلق ہے؟ ڈارلنگ، کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا حق مار کے آپ نے دولت جو ہے اپنے قبضے میں کر لی، یا کسی کے ساتھ زیادتی کر لی دولت کمانے کے لیے۔ بالکل صحیح کیا۔ اللہ تعالیٰ دی تے کوئی جے آئی ٹی وی نہیں ہوندی، وہ خود سب تو بڑا انصاف کرنا ہے۔ بابے، جے آئی ٹی سے یاد آیا کہ وزیر اعظم صاحب جے آئی ٹی میں پیش ہو چکے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھو نا، قانون جو ہے وہ سب سے بالا تر ہے۔ وزیر اعظم کا جے آئی ٹی میں پیش ہونا اور ان کی فیملی کا جے آئی ٹی میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ہاں عدالتیں آزاد ہیں۔ کوئی بھی حکمران ہو یا کوئی بھی بڑا آدمی ہو، عدالتوں کے لیے سب ایک ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ کسی حکمران کا جے آئی ٹی میں پیش ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں بھائی، یہ قانونی کام تھا، قانونی طریقے سے سر انجام دیا انہوں نے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک گل دی سمجھ نہیں آئی، اے پرویز مشرف صاحب کیوں نہیں پیش ہوندے پے؟ اے عدالتاں دے وچ جعلی سرٹیفکیٹ جمع کرا کے ملک تو باہر چلے گئے نے، ایک دو کچہرے دے وچ آن گئے۔ بھئی یہ تو ہماری سیاسی حکومتوں کی کمزوری ہے۔ حکومت نے خود ہی مشرف کو باہر بھیجا تھا۔ اگر حکومت اپنا قبلہ درست کر لے تو کسی کی کیا جرت ہے کہ کوئی ایسی غیر آئینی بات کر سکے؟ لیکن بابیو، حکومت کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ ان سے امتیازی سلوک کر رہی ہے۔ بھئی یہ تو ہر وہ بندہ کہے گا جس پر قانون کی گرفت سخت ہوگی۔ میرا خیال ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے اس کو متنازع بنایا جائے تاکہ اس کی حیثیت نہ جانی جائے۔ چلو خیر، ہوں تو 2 ہفتے رہ گئے نے، اینی دیر چ جی آئی ٹی دی رپورٹ بھی آ جائے گی تے کورٹ دا فیصلہ بھی آ جائے گا، پھر پتہ لگے گا کون کنے پانی چے۔ لیکن طاہر القادری صاحب تو کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ نون لیگ کا الیکشن سیل ہے۔ ڈاکٹر صاحب، قادری صاحب کو تو ہر رمضان میں آنا ہوتا ہے یہاں پہ، وہ شہر جو اعتکاف ہے نا اس کو آباد کر کے، تو میرا مطلب ہے عید کے بعد چلی جاتی ہیں۔ ایسے ان کا دھرنے ورنے کا پروگرام نہیں ہے اس سال۔ بھئی دھرنا ورنا اب کیا ہونا ہے، پہلے کوئی کم مذاق ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ کوئی زیادہ تیز نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی نے تو انٹرا پارٹی الیکشن بھی کرا لی ہیں۔ ہاں، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ موبائل پہ کرائے گئے ہیں، یعنی ایس ایم ایس کے ذریعے۔ ایس ایم ایس کے ذریعے؟ تو رزلٹ کیا ہوا اس کا ایس ایم ایس کا؟ ڈارلنگ، دیکھا جائے تو میرے خیال میں کل ووٹ 27 لاکھ تھے اور انصاف پینل کو 1,90,000 کے قریب ووٹ ملے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، وہ جو دوسرا پینل تھا ان کے مقابلے میں، احتساب پینل، اس کو کتنے ووٹ پڑے؟ یعنی مقابل امیدوار نیک محمد، انہیں میرا خیال ہے 41,500 کے قریب ووٹ ملے۔ نیک محمد او دلونے چمانے نہیں گئے سی۔ بھائی یہ وہ نیک محمد نہیں ہے، اب ایک نام کوئی ایک بندے کا تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ یہ تو مطلب یہ ہویا کہ خان صاحب تے جیت گئے
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 41,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ। और ये भी देखो कि कितने वोट मुस्तरद हुए। क्यों जी डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है 26,000 वोट के करीब मुस्तरद हुए। 26,000 मुस्तरद हुए और 1,90,000 वोट उधर पड़ा, 41 उधर, तकरीबन 2.5 लाख। अब मेरा मतलब है वोटरों ने वोट डाला। हाँ, तकरीबन इतना ही। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਲੱਖ ਸੀ ਵੋਟ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। भाई जो बाकी वोटर थे ना, उनके मोबाइलों की बैटरी डाउन थी। हाँ, ये हैरान कुन और परेशान कुन बात तो है। पीटीआई का दावा है कि हमारे वोटर्स जो हैं वो करोड़ों में हैं, लेकिन 2.5 लाख वोटर्स का इलेक्शन में हिस्सा लेना बड़ी खतरे की अलामत लगती है मुझे। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੈਰਤ ਦਾ। हाँ, ये बड़ी हैरत की बात है भाई, 2 साल से पीटीआई वाले जो हैं इस केस को लटकाए जा रहे हैं। भाई अगर सबूत है तो सामने पेश करो इलेक्शन कमीशन को। ਵੈਸੇ ਡਾਰਲਿੰਗ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। यार तुम मुझे ये बताओ कि दूसरी पार्टियों की तरह कैसे ये हो गई है तरीके इंसाफ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। भाई सियासत में ऐसा ही होता है, जहाँ कहीं मेरा मतलब है मुफाद नजर आए उधर चले जाते हैं। ਪਰ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਏਗੀ। मगर मुझे तो ये लगता है कि पीटीआई ने पहले दिन से ही फैसला कर लिया हुआ था कि हम जब बड़े होंगे ना तो पीपल पार्टी की तरह हो जाएंगे। मुझे तो शुबा है कि इज्जतदारी साहब तरीके इंसाफ ना ज्वाइन कर ले। भाई बोंगिया ना मारो, ये बताओ कि क्रिकेट का अब क्या हो रहा है? सेमीफाइनल तो हमने जीत लिया था। बाबे सिर्फ जीता ही नहीं, बड़े आला तरीके से जीता। ये जीत तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। हाँ यार, कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो फाइनल तक पहुंच जाएगी, और आज तो फिर फाइनल खेल रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। इंशाल्लाह फाइनल भी साडी टीम जितेगी। हाँ अच्छा डालेगी जी। हाँ, एक गल दी मैनू समझ नहीं आती, जिसले साडी टीम हारदी है ते कहंदे ने सारा कुछ जेड़ा ना ए नजम सेठी दा कीया धरा है, ते जदों टीम जितदी है ते हे कहंदे ने मुंडे ही बड़े तेज ने जी साडे मुंडे, क्या बातां ने आए। डिप्टी तुम तो जानते हो कि हमारी कौम जो है बड़ी जज्बाती है। खेल हो या कोई और मामला, सियासत को कहीं ना कहीं से घसीट के ले आते हैं। खेलते हुए एक आदमी तो जीतता है, एक हारता है। ये बताओ डार्लिंग, जुगनी सुना रहे हो या वक्फे का ऐलान करूं? नहीं जनाब, जुगनी लो आप कहें और हम जुगनी ना सुनाएं, ऐसे तो हालात नहीं।
कि मारो गवा रहना, करप्ट लोगों को पकड़ने और निपटने की घड़ी आई है। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं कि हमारा डार्लिंग और डिप्टी डार्लिंग आज के मेहमान के साथ क्या बातें कर रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं, अल्लाह इन्हें ज़िंदगी सेहत दे, सलामत रखे। मैं जब भी कभी इनको रिक्वेस्ट करता हूँ तो इनकी बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफ़क़त, ये मेरे एक यानी फ़िक्रे के बाद ये कह देते हैं कि मैं आ रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर मौलाना राग़िब नईमी साहब से। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका। ज़रा ये फरमाइए कि आज जैसे एक ताक रात है, इन ताक रातों की रमज़ान में फ़जीलत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अल्लाह ताला कलाम मजीद में इरशाद फरमा रहा है, हमने कुरान करीम को क़द्र की रात में नाजिल किया। और ये क़द्र की रात रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। इस बिना पर रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों को फजीलत अता की गई कि इसमें अल्लाह ताला ने कलाम मजीद को नाजिल किया। ये वो बुनियादी सबब है। और जो क़द्र की रात है, इसे अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास रात में मुख्तस नहीं किया गया, बल्कि इसको रोटेट कर दिया गया 21, 23, 25, 27 और 29 की शब में, कि अल्लाह ताला किसी भी शब को इनमें से क़द्र की रात हर साल बना सकता है। ज़रा ये फरमाइए डॉक्टर साहब कि ये क़द्र से क्या मुराद है? यानी लफ्ज़ क़द्र है, ये हमारे उर्दू ज़बान में भी मुस्तामल है। बुनियादी तौर पे अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क़द्र के 3 माना किए गए हैं। एक माना है तंगी का। इस रात में अल्लाह ताला की तरफ से इतने फरिश्तों का नुज़ूल होता है कि ज़मीन उनके लिए तंग पड़ जाती है। हमने क़द्र की रात में कुरान नाजिल किया, यानी जिस रात में फरिश्ते नाजिल हुए। अच्छा, क़द्र का एक माना होता है तकदीर, अंदाज़ा करना, मुक़द्दर करना। एक रवायत में ये भी आता है कि इस रात में अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसले मुक़द्दर कर दिए जाते हैं। और जो ऑथेंटिक या ज़्यादा बेहतर माना है वो है क़द्र से मुराद वैल्यूड, यानी अज़मत वाला, शरफ़ वाला, यानी अज़मत वाली रात, कि हमने कुरान करीम को अज़मत वाली रात में उतारा। यानी क़द्र का माना हम फिर ये करेंगे कि ये वो बाअज़मत और बाशरफ़ रात है जिसमें अल्लाह ताला ने अज़मतों वाले नबी पर अज़मत वाली उम्मत के लिए अज़मत वाली किताब को नाजिल किया। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, तुसी उन्हें फरमाया है कि ताक रातां दे विचों 25वीं, 27वीं, 29वीं, 21वीं ये सारियां ने, ते इस 27वीं असी क्यों ज्यादा मनाने हैं? बरे सगीर पाको हिंद में एक तो मामूल है यहाँ पे उलमा का 27वीं रात को मनाया जाता है क़द्र की रात के तौर पे, और इसके पीछे कुछ दलाइल हैं, ये बिला वजह नहीं है। एक तो ये कि जमहूर उलमा, और जिसमें मकतबा हनफिया, मकतबा मालिकिया, शाफिया, इनके जो बड़े बड़े उलमा हैं, उन तमाम के यहाँ तसव्वुर यही है कि क़द्र की रात 27वीं रात ही होती है। दूसरी बात यह है कि जो लैलतुल क़द्र है, इसके 9 हरूफ हैं, और ये 3 दफ़ा इस सूरह मुबारका में लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ आ रहा है। तो 9 को जब हम 3 से ज़रब देते हैं तो 27 का अदद आता है। तो ये इल्मुल अदाद के तबार से भी इसको वेरीफाई किया गया है कि ये 27वीं रात है। और चूँकि जब एक चीज़ उर्फ़ में मुतक़द्दर हो जाए और उर्फ़ में उसका शुमार कर लिया जाए, फिर वो उसी एतबार से मशहूर हो जाती है। लेकिन ख़्याल ये रखना चाहिए कि अग़लबन 27वीं रात है, बाकियों को भी हमने मिस नहीं करना। हमने 21वीं, 23वीं, 25वीं और 29वीं का भी हक अदा करना है। डॉक्टर साहब, ज़रा ये फरमाइए कि इस रात को छुपाया क्यों गया? बड़ा अहम ये मामला है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रात के बारे में इल्म अता कर दिया गया था। इस सूरह मुबारका में है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और ये कुरान करीम का एक ज़ाब्ता है कि कुरान करीम में
کبھی وما ادراکا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کے بارے میں بتایا گیا، ادراک ہوا، اور کہیں پہ وما یدریکا کا لفظ آتا ہے. تو جہاں پہ یدریکا کا لفظ آتا ہے وہاں پہ معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں، اور جہاں پہ وما ادراکا کا ہے لفظ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو علم ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدر کی رات کا علم دے دیا گیا. اب علم دینے کے بعد اسے آپ سے واپس لے لیا گیا، مخفی کر دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس قدر کی رات کو پایا تو آپ بتانے کے لیے باہر تشریف لائے. باہر دو اصحاب آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو بتانے کے لیے آیا تھا لیکن ان کے جھگڑے کی وجہ سے وہ علم میرے سے مخفی کر دیا گیا. اب یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تقاضا یہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ ان 5 راتوں میں میری عبادت کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز آپ سے پوچھی جائے آپ اس کو بتا دیں. اگر آپ سے پوچھ لیا جاتا کہ یہ قدر کی رات ہے، اگر آپ کے علم میں ہوتا تو آپ لازماً اسے بتا دیتے. علم میں آ گیا تھا لیکن اس علم کو واپس لے لیا گیا، اخفاء میں رکھا گیا، مخفی رکھا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں کمی نہ آئے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا یہی تھا کہ سارے بندے ان 5 راتوں میں میری عبادت کریں تو اس رات کو پالیں. اور ڈاکٹر صاحب دوسری گل میں جناب کو یہ پوچھنی سی کہ اس رات دی جڑی عبادت ہے لیلۃ القدر دی، اے 1000 مہینے دی عبادت تو بھی افضل ہے، ایدے تے ذرا روشنی پاؤ. اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اصحاب بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا، کہ انہوں نے 80 ہزار سال کی عبادتیں کی. پھر ایک ایسے شخصیت کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ جس نے 83 سال تک ہتھیار باندھے رکھے، جہاد کیا اور رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. جب یہ بات صحابہ کرام کو پتہ لگی اور ان کے علم میں آئی تو انہوں نے بڑا رشک کا اظہار کیا اور اپنی کم عمری کے اوپر نادم بھی اور کم عمری کا اظہار کیا کہ ہماری عمریں تو 50-60 سال 70 سال ہیں، تو ہم کس طرح اتنی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہماری عمریں لمبی ہیں. تو پھر اس موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ اس میں اگر آپ اور آپ کی امتی عبادت کریں گے تو انہیں 1000 رات کی عبادتوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا. یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی بنا پہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت کے برابر ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا اس زمانے میں بھی 365 دن کا ہی سال ہوتا تھا؟ ہمارا جو قمری سال ہے یہ 355 دن کا ہوتا ہے. تو جتنی بھی عبادات ہیں ان کا تعلق قمری سال کے ساتھ ہے، یا جتنے بھی جو اسلامی عبادات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں چاند کو مرکز اور محور بنایا ہے. اسی لیے رات اسلامی مہینے میں پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. تو جبکہ شمسی جو لونر سسٹم ہے اس کے اندر 365 دنوں کا ایک سال قرار پاتا ہے. جیسے آج 23واں روزہ شروع ہو گیا مغرب کے بعد. جی بالکل، یہ قمری کیلنڈر ہوا. جی بالکل ایسا ہی ہے. قمری کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات عرض کروں گا کہ 27ویں رات میں اس کا دن بھی شامل ہے. ہم بالعموم یہ کرتے ہیں کہ رات کی عبادت پہ اکتفا کر لیتے ہیں، خوب ڈٹ کے رات کو عبادت کی تو دن کو ہم نے بالکل ضائع کر دیا. تو ایسا نہیں ہے، یہ دن بھی اس کے تابع ہی ہے، اور یہ جو رات ہے یہ مطلع الفجر تک تو ہے لیکن دن میں بھی عبادت کا کوئی کم ثواب نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اے بھی فرماؤ کہ شب قدر دی جڑی خاص عبادات ہوندیاں نے اودے چ کیڑی عبادت ایسی جڑی زیادہ کیتی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبی. جس آدمی نے رمضان کے مہینے کے روزے
ایمان اور ثواب کے اعتبار سے رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف، اور جس آدمی نے قدر کی رات میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف۔ یعنی قدر کی رات میں قیام، کھڑا ہونا، اللہ کی راہ میں نماز کی عبادت کرنا، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں حکم آیا ہے، اور یہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب الجامع صحیح میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اتھینٹک حدیث ہے یہ۔ علماء سے اور بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ اس رات میں وہ کثرت کے ساتھ نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور نوافل میں بھی خاص طور پہ سورۃ القدر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بسا اوقات آتا ہے کہ 2 رکعت نماز کر کے 100 رکعت پڑھی جائے یا 1000 پڑھی جائے، اور ہر رکعت کے اندر 10 دفعہ یا 100 دفعہ سورۃ القدر کی تلاوت کی جائے، تو اس نماز کا بہت زیادہ ثواب بتلایا گیا ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہ کر سکیں تو کوشش یہ کریں مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ باجماعت لازمی پڑھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب مل گیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اسے بقیہ آدھی رات کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ گویا دونوں نمازیں جو کہ رات کے آغاز میں اور رات کے اختتام پہ ہیں، انہیں باجماعت ادا کرنے سے پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ صرف 4.25 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزارنے ہیں، اور 5 طاق راتوں میں اگر ہم یہ گزار لیتے ہیں 20 گھنٹے بنتے ہیں، گنتی کے 20 گھنٹے ہیں۔ 20 گھنٹوں کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول کا وعدہ گزشتہ سارے گناہ معاف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو رات عطا کی گئی ہے اس کا اتنا کمال، اتنی بزرگی، اتنی عظمت اور شرف ہے کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں کم ہے۔ ناظرین، گفتگو جاری رہے گی، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ کرم تیرا میرے خدا مانگوں میں گناہگار، اور کیا مانگوں۔ جناب ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، ذرا یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شب قدر میں ہی قرآن کیوں نازل کیا؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر صحائف اور کتب کو ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ، زبور کو آپ دیکھ لیجئے، آپ انجیل کو دیکھ لیجئے، ان کا نزول اسی ماہ مقدس میں ہوا، اور پھر رمضان المبارک کی 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو نازل فرمایا، اور 27ویں رات کو چونکہ نازل کیا، یعنی قدر کی رات میں نازل کیا گیا۔ اب جو قدر کی رات ہے عظمت بھی ہے، شرف بھی ہے، اور پھر اس رات میں اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور اس رات کو باقی راتوں کے اوپر فوقیت بھی عطا کی گئی ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہے، یا یہ رات فی نفسی ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر کی رات تھی۔ تو یہ وہ بنیادی اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کریم کو نازل کیا، اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم نازل کرنے کی وجہ سے یہ رات عظمت و شرف والی بن گئی۔ جس طرح کہ ایک ثواب واسطے تسی ایک نیکی کرتے ہو تو ثواب کنا بڑا ہوندا ہے، تے جے اس رات دی اہمیت نوں ویکھدے ہویا خدا نہ خواستہ کوئی انسان گناہ کرتا ہے، وہ نہیں گناہ ود جان گے دے۔ بڑا اہم سوال ہے آپ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 10 گنا اس کا اجر ملتا ہے۔ اب واقعتاً یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے تو اس کے گناہ کا بھی کیا اتنا ہی اس کا گناہ میں اضافہ ہو جائے گا اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے؟ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں جو ہمیں حکم ملتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کی برائی کو ایک ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے، برائی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، برائی میں نہیں ہوتا۔ لیکن قدر کی رات میں 2 برائیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے برائی کی، برائی کا بدلہ برائی، اور دوسرا یہ کہ اس نے اس متبرک رات کی بے توقیری کی، اس کی شرف کو اس نے ٹھیس پہنچایا ہے، تو یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ 2 گناہ اس کا گناہ جو ہے وہ شمار کر لیا جائے گا۔ اور پھر اگر ایک صاحب کو یہ معلوم ہو گیا کہ آج کی رات قدر کی ہی رات ہے،
اندازہ کر لیا اور اس کے اوپر وہ علامات آ گئیں جس کی وجہ سے پتہ لگ جاتا ہے، تو پھر یقینی طور پہ وہ اس رات کی بے توقیری کر رہا ہے، اس کی عظمت کے منافی کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا پھر جو حساب کتاب ہوگا گناہ کے اعتبار سے وہ اس کے مطابق ہی پھر ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ اسلام میں اور شب قدر جیسی کوئی رات ہے یا جو چھپائی گئی ہیں، کہ باقی کی راتیں تو نہیں چھپی ہوئی، تو یہ راتیں جو چھپی ہوئی ہیں یہ چھپانا کیوں ہے ایسے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سے امور کو مخفی رکھا ہے، مثال کے طور پہ موت کے وقت کو مخفی رکھا ہے۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے جس میں اگر ہم دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ مخفی رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اپنے عام بندوں میں مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ جستجو کریں اور لوگ کوشش کریں اس وقت کو پانے کی۔ بالکل ایسی ہی اس رات کو بھی مخفی رکھا تاکہ لوگ اس کی بھی کوشش کریں، اس کو بھی پانے کی، اور پھر جب وہ پا لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے کہ بندہ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ یہ شب قدر کے پہچاننے کی کوئی ایسی علامت آپ کے ذہن میں ہو یا آپ نے پڑھا ہو، یا کیسے محسوس ہوتا ہے کہ آج ہوگی یہ؟ علماء نے اس رات کے بارے میں کچھ علامات کتب تفاسیر میں تحریر کی ہیں۔ اس رات کا جو سورج ہے اس کی شعائیں مدھم ہوتی ہیں، اس میں وہ تیزی نہیں ہوتی، رات بڑی پرکیف گزرتی ہے، اور پھر اس رات میں انسان کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جھرجھری کے انداز میں، اور وہ اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ جب تنگ پڑ جاتی ہے زمین فرشتوں کے آنے کی وجہ سے تو پھر وہ ان کے وجود کو محسوس کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ پھر اس رات میں جو بالعموم جانوروں کی بھونکنے کی آوازیں آتی ہیں، بولنے کی آوازیں آتی ہیں، اور جنگلی جانور جو ہیں اس کے اندر اپنی آواز نکالتے ہیں، اس طرح کی آواز نہیں ہوتی، یعنی ایک سکون سا طاری ہو جاتا ہے اس رات میں، اور ایک پرکیف فضا بن جاتی ہے جسے وہی اندازہ کر سکتا ہے جسے رات کے سکون میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کرنے کی توفیق ملی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکال کے ہمارے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ یہ 23ویں شب گزاری، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات آئیے سنتے ہیں حمد باری تعالیٰ۔ کرم تیرا میرے خدا مانگوں، کرم تیرا میرے خدا مانگوں، میں گناہگار اور کیا مانگوں، کوئی میرا نہیں ہے تیرے سوا، صرف تیرا ہی آسرا مانگوں، کرم تیرا میرے خدا مانگوں، چاند اور سورج ستارے تیرے اشارے پہ سارے، گردش میں شام و سحر ہے، قدرت کے سارے نظارے، طوفان میں سب مانگتے ہیں تجھ سے ہی مولا کنارے، تیری رحمت کی انتہا مانگوں، کرم تیرا میرے خدا مانگوں، میں گناہگار اور کیا مانگوں، کوئی میرا نہیں ہے تیرے سوا، صرف تیرا ہی آسرا مانگوں، کرم تیرا میرے خدا مانگوں، نبیوں کی تو نے جہاں میں
बारात भेजी, सरदार उनका बनाकर सरकार की जात भेजी, दीदार करने को उनका मेराज की रात भेजी। तेरे महबूब का नक्शे पा मांगूं करम तेरा मेरे खुदा मांगूं करम तेरा मेरे खुदा मांगूं। ख़वातीन और हज़रात, अब पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ दूसरे नंबर पे आने वाला ये गीत। हमारी सोचों में आज तक वो तुम्हारी धमकी खटक रही है, हमारी सोचों में आज तक वो तुम्हारी धमकी खटक रही है। ये सारे क्यों कर्म चल रहे हैं, ये सारे क्यों कर्म चल रहे हैं, क्यों इनकी नीयत झलक रही है। हमारी आंखों में डार्लिंग जी हर एक सूरत लटक रही है। कभी जो थे बीबी की अमानत, वो आज है खान की जमानत। कभी जो थे बीबी की अमानत, वो आज है खान की जमानत। जो कसम खाते थे पार्टी की, उन्हीं की नीयत बहक रही है। जो कसम खाते थे पार्टी की, उन्हीं की नीयत बहक रही है। पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ चोटी का गीत। इदारो गवा रहना, हम के मारो गवा रहना। करप्ट लोगों को पकड़ने और निपटने की घड़ी आई है। ऐ बहारो गवा रहना, ऐ नजारो गवा रहना। कौम ने इन सब इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ऐ इदारो गवा रहना। JIT में आया है, एक पर केस चल रहा है अभी। फैसला कुछ ना कुछ तो होगा कभी, सबको इंसाफ